دوستو ہم سب اپنی زندگی میں کئی بار ہار مان لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو دنیا میں وہ سب لوگ جنہوں نے کچھ بڑے کام سر انجام دیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کافی مایوسی دیکھی ہے، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ ایسی ہی کچھ کہانی کرنل ہانس سینڈر کی ہے، جو کہ دنیا کے مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ KFC یعنی کینٹکی فرائیڈ چکن کے بانی۔ دوستو KFC کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ KFC کا چکن نہ صرف بچوں بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں بے حد مقبول ہے۔ KFC کو شروع کرنے والے کرنل ہانس سینڈر کی کہانی ناقابل یقین ہے۔ کرنل 1980 میں امریکہ کے شہر ہیلی ویلی میں پیدا ہوئے۔ وہ جب صرف 6 سال کے تھے تو ان کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ ان کی ماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ کرنل کی عمر جب 12 سال تھی تو اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ ان کا سوتیلا باپ بچوں کو ناپسند کرتا تھا اور اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 12 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر ایک فارم ہاؤس میں جاب کرنا شروع کیا۔ 16 سال کی عمر میں کرنل سینڈر اپنی عمر 18 سال بتا کر امریکن آرمی میں بھرتی ہوئے، لیکن 1 سال بعد آرمی میں ان کی کم عمری کا پتہ چل گیا اور ان کو آرمی سے نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکالنے کے بعد کرنل نے ریلوے جوائن کی اور کچھ زیادہ دیر نہ رہ سکے، اور ریلوے میں لڑائی کی وجہ سے ان کو ریلوے سے بھی نکال دیا گیا۔ ہر جگہ نکالنے کے بعد کرنل واپس اپنی ماں کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک لائف انشورنس ایجنسی کی جاب ڈھونڈ لی، لیکن اپنے سینئر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو انشورنس کی جاب بھی چھوڑنا پڑی۔ ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد کرنل سینڈر نے اپنی ہمت نہ ہاری اور 1920 میں اس نے ادھر ادھر سے کچھ پیسے پکڑ کر ایک چھوٹی سی کمپنی کھول لی، لیکن یہاں بھی کام نہ ہوا۔ منافع زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کمپنی بھی چھوڑنی پڑی۔ ناظرین، کرنل کی زندگی میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کرنل کی شادی 1929 میں ہوئی اور اس کے اگلے ہی سال 40 سال کی عمر میں اس نے ایک گیس اسٹیشن پر ایک برگر اور چکن کا چھوٹا سا سٹال کھول لیا۔ یہ اس کی اپنی چکن کی ریسیپی تھی جو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس کا کھانا اتنا مزیدار تھا کہ وہ جلد ہی وہ اس علاقے میں مشہور ہو گئے۔ یہ شاید اس کی پہلی کامیابی تھی، اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک شاندار ریسٹورنٹ کھول لیا اور اس کا نام KFC رکھا۔ لیکن اس کی قسمت میں اور بھی کچھ تکلیفیں لکھی ہوئی تھی۔ اچانک ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی اور ریسٹورنٹ جل گیا، لیکن پھر بھی اس باہمت شخص نے ہمت نہ ہاری اور مختلف شہروں میں اس نے اپنے فرنچائز بنائی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی فرنچائز کافی سارے لوگوں میں بیچ دی اور منافع کا ایک خاص حصہ اس کو جایا کرتا تھا۔ اس کی یہ فرنچائز کا آئیڈیا چل پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی 1964 میں امریکہ اور کینیڈا میں 600 سے زیادہ فرنچائز کھول چکی تھی۔ کرنل 74 سال کا ہو چکا تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کو KFC کی آفر کی گئی جو اس نے کافی سوچ و بچار کے بعد قبول کر لی۔ اس نے KFC کو اس دور میں $2 ملین میں بیچ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو KFC کی طرف سے ہر سال تنخواہ بھی ملتی تھی، اور یہ KFC میں ایک ایڈوائزر کے طور پر کام کرنے لگا۔ دوستو، کرنل سینڈر کی تصویر کبھی بھی لوگوں سے نہیں ہٹائی گئی۔ آج بھی کرنل کی تصویر اس کے لوگوں پر لگی ہوئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کرنل لوگوں میں بے حد مقبول تھی۔ اس کی ریسیپی کو ایک لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، جاپان میں KFC اتنا مقبول ہے کہ ہر سال کرسمس پر جاپان میں KFC کا چکن ایک تہوار کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ KFC کا نام کرنل نے خود نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کا نام ایک پینٹر نے رکھا تھا
جس کو کرنل اسٹینڈرڈ نے اپنے پہلے ہی ریسٹورنٹ میں پینٹ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ KFC صرف امریکہ میں لوگوں کو 80 لاکھ سرو کرتا ہے۔ اور دوستو، جب 1980 میں کرنل اس دنیا سے چلے گئے تو کینٹکی اسٹیٹ نے 4 دن تک ان کے مرنے کا سوگ منایا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے اس سے بھی اچھی اور منفرد ویڈیو لا سکیں۔ اللہ حافظ۔